احتجاج سالم ابن ابی جاد سے مروی ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی زیارت کو مدینے آیا۔ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا اور آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ یکا یک آپ کو قے ہو گئی۔ آپ نے تشت کا حکم دیا۔ پردے کے پیچھے سے تشت سامنے آیا اور میں نے دیکھا کہ اس میں وافر مقدار میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، خیریت تو ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بس مولا نے فرمایا کہ ہاں، اس حاکم وقت معاویہ نے زہر بھجوایا ہے کہ جو براہ راست میرے جگر پر آ پڑا اور اب میرا جگر کٹ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مولا آپ کوئی علاج نہیں کر رہے؟ امام نے فرمایا کہ قبل ازیں 2 مرتبہ مجھے زہر دیا گیا اور وہ قابل علاج تھا، لیکن اب کی بار جو زہر ملا ہے یہ قابل علاج نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے شاہ روم کو خط لکھا تھا اور اس سے زہر منگوایا تھا۔ جواب میں شاہ روم نے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ ہمارے مذہب میں نہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے اور نہ ہی کسی کے قتل میں تعاون کرنا جائز ہے۔ معاویہ نے دوبارہ اسے خط لکھا اور کہا کہ میں اس شخص کے بیٹے کے لیے زہر مانگتا ہوں کہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اگر مجھے زہر نہ دیا گیا تو تم روم میں امن سے نہیں بیٹھ سکتے، ہو سکتا ہے کہ کسی دن اقتدار میرے پاس نہ رہے۔ خط کے علاوہ معاویہ نے اسے بے شمار تحائف بھی بھیجے۔ چنانچہ شاہ روم نے یہ زہر بھیجا ہے کہ جو لا علاج ہے۔ بہار الانوار میں ابن ابو امیہ سے منقول ہے کہ میں امام حق کے پاس آیا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ جب میں عیادت کو آیا تو آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بصورت قے باہر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پردے کے کف سے تشت سامنے آتا تھا اور آپ اس میں قے کرتے تھے اور آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکلتے تھے۔ روایات میں منقول ہے کہ جب اثر زہر پورے جسم میں پھیل گیا تو آپ کے جسم کا رنگ سبز ہو گیا۔ کتاب الارشاد میں شیخ مفید فرماتے ہیں کہ زیاد مخالطی سے مروی ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی عیادت کو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا جگر ٹکڑوں کی صورت تشت میں رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے امام حسین سے فرمایا کہ اے میرے بھائی حسین، جس نے مجھے زہر دیا ہے اس سے ہرگز مرترض نہ ہونا، اللہ میرا انتقام اچھا لے گا۔ میری پرواز روح کے بعد میری آنکھوں پر ہاتھ خود رکھنا اور مجھے غسل خود دینا، کفن بھی خود دینا، اور میری وصیت یہ ہے کہ مجھے روضہ رسول میں لے جانا تاکہ میں تردید عہد کر لوں۔ اگر کوئی عورت رکاوٹ پیدا کرے تو تجھے قسم با خدا خون ریزی نہ کرنا، حتیٰ کہ ہم اپنے ہی نانا جان سے ملاقات کریں گے اور انہیں وہ تمام حالات بتائیں گے کہ جو لوگوں نے ان کے بعد ہم سے کیے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن کی روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو غسل اور کفن دیا۔ اس کے بعد آپ کے جنازے کو لے کر روضہ رسول کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر مروان نے جب دیکھا تو حضرت عائشہ کے پاس دوڑ کر آ گیا اور کہنے لگا کہ اے ام المومنین، حسین اپنے بھائی حسن کو روضہ رسول میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حسن یہاں دفن ہو گیا تو روضہ رسول میں مدفون شیخین کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ مروان جس خچر پر سوار تھا وہ خچر کہ جو اس نے عرب کے ذریعے امام حسن ہی سے حاصل کیا تھا، اس خچر سے اترا اور کہا کہ آپ اس خچر پر سوار ہو جائیں، میں پیدل ہی آ جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس کے بقول اسلام میں خچر پر سوار ہونے والی پہلی خاتون عائشہ ہیں۔ یہ سوار ہوئیں اور لوگوں کو جمع کرتی ہوئی روضہ رسول پر آ گئی۔ ایک طرف جنازہ امام حسن پہنچا اور دوسری طرف حضرت عائشہ روضہ رسول پر پہنچ گئی اور کہا کہ اگر حسن کو روضہ رسول میں دفن کر دیا گیا تو میں اپنے بال نوچ ڈالوں گی۔ ان کی طرف سے اور بھی دیگر افراد یہاں پر پہنچ گئے، بس وہ اشارے کے منتظر تھے۔ اشارہ ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ ایسے ہی جنازے پر تیر اندازی شروع کرواتی، کم از کم آپ نے پہلے پوچھ تو لیا ہوتا کہ ہم دفن کرنے بھی آئے ہیں کہ نہیں۔ حیرت ہے کہ کبھی اونٹ پر سواری اور کبھی خچر پر، جس چیز سے آپ کو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے اور جو آپ چاہتی تھیں وہ ہو گیا۔ اللہ اہل بیت کا محافظ ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں۔ اہل البیت مکانہ وما یکونہ سے واقف ہوتے ہیں۔ حسن کو سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے روضہ رسول میں دفن نہ کرنا۔ ہم صرف تبرکاً وصیت کے مطابق طواف روضہ رسول کے لیے آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حرم رسول،
آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ عیادت کے لیے آ جائیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم با ارادہ دفن یہاں نہیں آئے تھے۔ آپ کے پڑوس میں 40 دن زہر سے فرزند رسول صاحب فراش رہے۔ اگر وصیت نہ ہوتی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، تو پھر ہم دیکھتے کہ آپ کی فوج کیسے روکتی ہے۔ امام حسن کا جسم چونکہ تمام کا تمام تیروں میں چھپ گیا تھا اور آپ کا کفن بھی پھٹ گیا تھا، اس لیے جنازے کو پھر گھر لایا گیا اور 70 تیر جنازے سے نکالے گئے۔ دوبارہ جنازہ گھر سے اٹھایا گیا اور جنت البقیع میں لا کر بنت رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔